اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، خواب، اس میں مذکر، نیند، سپنا، نوم، رویا، یا اس کو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تمام باتیں یا وہ خاص بات کہ جو انسان نیند میں دیکھے خواب کہلاتی ہے، یا تصور، وہم، گمان، کوئی سوچ، کوئی خیال یا خواب و خیال بھی تو خواب ہی کہلاتے ہیں۔ کیا خواب اقسام وحی میں بھی شامل ہیں؟ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے سلسلے میں رسالت مآب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ خواب کی تعبیر کن اصولوں پہ بیان کی جاتی ہے، اور خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے سے انسانی جسمانی اور ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ناظرین کرام، جدید سائنس جو خوابوں کے جو تمام معاملات ہیں، جو ان کی تعبیر ہے، اس کے حوالے سے کن اصولوں پہ کام کر رہی ہے اور آج کہاں کھڑی ہے، ہم تمام آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آج ہم دریافت کر رہے ہیں خوابوں کی کائنات۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارے ماہرین ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ ان کے حوالے سے ناظرین کرام ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن میں پھر سے بتا دوں کہ اسلامی تصوف آپ کا حوالہ ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کا صحافت کی دنیا سے بھی تعلق ہے، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور جو ان کا بہت ہی معروف حوالہ ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے آپ ایکٹیو رکن بھی ہیں۔ خوش آمدید کہتی ہوں میں حضرت آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام حاضر و موجود ہیں ڈاکٹر سید اجمل کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ان کی پہچان، ان کا حوالہ ہے ناظرین کرام کہ آج آپ ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے، ایک سائنسدان کی حیثیت سے پروگرام کائنات میں موجود ہیں۔ آپ ماہر نفسیات ہیں اور آپ ماہر ذہنی امراض بھی ہیں۔ آپ کو بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم ہمیں علم و تحقیق کی دعوت دے کر ایک اعلیٰ اور عرفہ انسان بناتا ہے۔ قرآن حکیم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب سے۔ جی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ قرآن میں کئی جگہ خواب کا ذکر ہے، اور کئی اہم واقعات نہ صرف یہ کہ اسلامی تاریخ کے بلکہ اس زمین پہ انسانوں کی تاریخ کے کئی اہم ترین واقعات کسی نہ کسی طرح خواب سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، جس کی یاد میں، جس کے احترام میں امت مسلمہ آج تک سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے۔ تو وہ جو ذبح عظیم تھا، جب ایک پیرانہ سال بڑی عمر کے ضعیف العمر والد نے بڑھاپے کی عمر میں ملنے والی اولاد کو اس وقت خواب کے ذریعے ایک اشارہ ملنے پر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنی طرف سے تو کر دیا تھا، اور ان کے عظیم المرتبت صاحبزادے نے بھی کہا کہ جو آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے آپ اسے بجا لائیے، اور آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ اس کی بنیاد ایک خواب ہے۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اپنے بچپن میں، انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے والد گرامی سے کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کا مطلب سمجھ لیا، اور اپنے صاحبزادے کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت کی کہ تم اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا،
مطلب یہ کہ انہیں اس خواب کے نتائج یا اثرات یا تعبیر ان کے سامنے آ گئی. بہتر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے. بالکل. جبھی تو انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو. اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پورے واقعات ہیں. پھر وہ قید میں چلے گئے اور وہاں کچھ لوگوں نے خواب دیکھا، قیدیوں نے، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی. غزوہ بدر کے موقع پہ جب کہ ایک بہت بڑی مختصر سی مسلمان امت پر بہت بڑی یلغار ہونے جا رہی تھی کفار کی، اور وہ کفار کی بہت بڑی جاہریت ہو رہی تھی، تو اس موقع پہ صحابہ کرام کو قدرت کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا کہ دشمنوں کی تعداد بہت کم ہے. اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا، اور اس سے اس مختصر سی جمعیت کے حوصلے بہت بلند ہوئے، اور انہوں نے ان کے دل میں یعنی بڑا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا، اور ان کا مورال آج کل کی زبان میں کہیں گے بہت زیادہ بلند ہو گیا، اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا. نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق خواب نبوت کا حصہ ہے. علم نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا خصوصی علم ہے، بے شک. اور اس علم ہی کا پھیلاؤ ہے. بعد میں جتنی بھی دنیا میں علم کی توسیع ہو رہی ہے وہ اسی علم کا پھیلاؤ ہے. مگر اب اس کے دو حصے ہوں گے. ایک حصہ ہوگا وہبی، جس کا مطلب ہے کہ عطیہ کیا ہوا علم، اور ایک ہوگا اکتسابی، جس سے آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں. اب آپ کی جانب آئیں گے ڈاکٹر سید اجمل کاظمی صاحب. پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں، اور اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انسانی صحت پہ یہ جو خواب ہیں جسمانی اور ذہنی کتنا متاثر ہوتے ہیں، کیا اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، خواب کو سمجھنے کے لیے تو پہلے تو نیند کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ خواب جو ہیں وہ سوتے میں ہی آتے ہیں. تو نیند جیسے ضروری ہے. بیسکلی نیند کا مقصد جو ہے وہ انسان کے جسم کو آرام پہنچانا اور اس کی ذہن کو آرام پہنچانا. اسی طرح جب آدمی سوتا ہے تو نیند کے 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. پہلے 3 اسٹیج جو ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کی دماغ کا اگر آپ EEG کریں تو اس میں سلو ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس دوران انسان کی دل کی دھڑکن آہستہ ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور وہ ایک سکون کی کیفیت میں آتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ جسمانی ریکوری کا فیز ہے. شروع کے 3 اسٹیج. اور جو چوتھا اسٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں REM سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. یہ تو سلو ویو سلیپ ہے. ریپڈ آئی موومنٹ، زیادہ تر خواب جو آتے ہیں وہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ میں آتے ہیں. اس میں دماغ ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی ویوز بھی فاسٹ ہو جاتی ہیں، اور جس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ خوابوں میں محسوس کرتے ہیں کہ پیرالائز ہو گئے ہیں، بھاگ نہیں پا رہے. تو یہ اس دورانیے میں جو خواب آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. اچھا، جب آدمی سوتا ہے تو شروع کے دورانیے میں سلو ویو سلیپ زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس کے جسم کو آرام پڑے، اور بعد کے دورانیے میں فاسٹ ویو سلیپ یا REM سلیپ زیادہ ہوتی ہے. تو جسم جو 24 گھنٹے جب آپ سوتے جو ہیں اس میں سے 15 سے 20% جو آپ کی نیند ہوتی ہے یہ REM سلیپ ہوتی ہے جس میں خواب آتے ہیں. اور یہ اگر آپ پوری انسان کی زندگی لگائیں 65-70 سال کی تو اس میں تقریباً 5-6 سال لگتے ہیں انسان کی زندگی کے جو خواب میں گزارتا ہے. اچھا، اب خواب یاد رہنا ایک الگ بات ہے اور خواب آنا ایک الگ بات ہے. اچھا، سائنس یہ کہتی ہے کہ خواب جو ہے وہ آپ جو سارا دن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو چیزیں یاد آپ کی ہوتی ہیں وہ خواب کی طرح سے آرگنائز ہوتی ہیں. یعنی خواب انسان کے ذہن کو ری آرگنائز کرتا ہے، اور جو معلوماتیں اور جو چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں وہ جھاڑ دیتا ہے. اچھا، ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو ایسے وقت پہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ جب یہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ آ رہی ہو اور ان کو باقی نیند پوری کرنے دیتے ہیں، ان میں چڑچڑاپن، غصہ، ناراضگی اور کنسنٹریشن میں کمی، یادداشت میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مینٹلی ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو خواب ہیں وہ انسان کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اب خواب کے جو کانٹینٹس ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف نظر آ رہے ہوتے ہیں. آدمی کو عام طور سے خواب آخری یاد ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور آخری وقت میں ہی زیادہ تر REM سلیپ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو جو اس کو خواب یاد آ رہا ہوتا ہے وہ عام طور سے اس کے اپنے ذہنی سوچ، اس کی لاشعور اور اس کی سوچ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے.
اور اس کے اندر جو REM سلیپ ہوتی ہے اس میں جو خواب آتا ہے اس میں بعض دفعہ بہت ہی بے ربط خواب آتے ہیں کہ اچھا آدمی اونچائی سے گرا جا رہا ہے نیچے, جی جی کبھی اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اس کا ایک ہاتھ بہت بڑا ہو گیا, یعنی عجیب ہی قسم کے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ جو اس کے دماغ کو ری آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خوابوں کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لوسڈ خواب, یعنی بعض دفعہ انسان ایسے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جاگ رہا ہے, اور وہ بعض دفعہ اس جاگنے کی کیفیت میں خوابوں کو اپنے کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنی مرضی کے مطابق خواب کو آگے پیچھے وہ گھما سکتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کے پاس کام کر رہا ہے, اس کو اپنے باس کو وہ ڈانٹ نہیں سکتا, تو بعض دفعہ خوابوں میں وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنے باس سے یا جس سے وہ منہ سے کچھ نہیں کر سکتا, خواب میں انتقام یا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر آپ کے جو دن کے جو حالات ہوتے ہیں, جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ شعوری طور پہ یاد نہیں ہوتی, لاشعوری طور پہ یاد ہوتی ہیں, تو خواب بعض دفعہ آدمی کی زندگی کے مسائل کے سلوشنز بھی بتا رہا. اچھا. اور جو ڈپریشن یا انگزائٹی یا سائیکیٹرک پیشنٹ جو ہوتے ہیں جی جی ان کے خواب ان کی ذہنی کیفیت کی علامت کو بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ عام طور سے خواب دیکھتا ہے ایسا ہے جس میں قبرستان دیکھے گا, لوگ مر رہے ہیں, وہ حادثات ہو رہے ہیں. انگزائٹی کا پیشنٹ دیکھے گا کہ اس کے گھر والے گئے لاپتہ ہو گئے, کبھی وہ خواب دیکھے گا کہ میں کہیں گیا اور سارے رستہ کھو گیا. جی. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو خواب بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس الگ ہوتی ہے کہ مخصوص قسم کے خوف کو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے جانا ہے کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سے فیزز میں نیند کے کون سے فیز میں جا کے خواب دیکھا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے وقار یوسف عظیمی صاحب, حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, ان کے والد گرامی کا آپ نے ذکر کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے. قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک تو اپنا خواب ہے جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا تھا, اور دوسرے خواب وہ ہیں جو ان کی خدمت میں پیش کیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی. اس کا ذکر خاص طور پہ سورہ یوسف کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے علم تعبیر خواب کے حوالے سے, مگر یہ بات نہیں ہے کہ یہ تعبیر علم کا خواب کی تعبیر کا جو علم ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے. یہ تو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا. جب ایک چیز نبوت علم نبوت کا حصہ ہے تو سب انبیاء کے پاس ہوگی. کسی خاص علم کا اظہار کسی خاص نبی سے زیادہ ہوا ہے. جیسے مثال طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شفا کا اظہار زیادہ ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انبیاء کو بھی عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر کہہ لیں کہ زیادہ اس کا اظہار ہوا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یوسف صاحب نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزانہ وصف عطا کیا, اور یہ انبیاء کرام کو جو نبوت عطا کی جاتی ہے اس کا ایک حصہ ہے, تو یقیناً تمام انبیاء کے پاس یہ وصف موجود تھا. جو خواب دیکھتے ہیں ڈاکٹر اجمل صاحب, اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جو خواب ہی نہیں دیکھتے, تو کیا مزاج میں ان کے فرق پڑتا ہے جو دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھتے؟ دماغ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو ریسرچ کرتے ہیں نا وہ دماغ میں EEG مشین لگا دیتے ہیں اور اس کی فگرز آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس دوران جو ویو سلو ہوتی ہیں پھر فاسٹ ہو جاتی ہیں. جو فاسٹ جب ویوز ہوتی ہیں تو اس کے اندر ریپڈ آئی موومنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, دل کی دھڑکن تیز بھی ہو رہی ہوتی ہے, پیلپیٹیشن بھی ہو رہا ہے, بلڈ پریشر بھی فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس دوران میں لوگوں کو ایک دم آپ اٹھا جب دیتے ہیں تو وہ خواب کی کیفیت میں ہوتے ہیں. مطلب یہ ریسرچ ہے. اچھا جو لوگ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں ان کو آپ اٹھا دیں تو ان کو خواب کی کیفیت میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے. لیکن جو علم ہے اس کے حساب سے خوابوں کو اس طرح سے جو ذاتی مشاہدات کی بنا پر مشاہدہ میں بنایا جاتا ہے. دیکھیں ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے وہ خاص قسم کے خواب دیکھتا ہے. جی. جو مینک مریض ہوتا ہے ڈپریشن کا اپوزٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بعض دوائیاں ایسی ہیں جو مریض کھانے لگتے ہیں, خاص طور سے بعض اینٹی ڈپریسنٹ ایسی ہیں جس سے کہ خواب دیکھنا بڑھ جاتا ہے. اچھا جو نارمل آئی موومنٹ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ نارمل سے ہٹ کے ہوتے ہیں. اچھا. یعنی آپ کی نارمل زندگی میں جو آپ چل پھر رہے ہیں ایسے خواب کم وہ ہوتے ہیں. وہ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو فرق سے ہوتے ہیں, جس میں کہ جیسے بہت روشنی نظر آ جائے گی, یا بہت بڑا کنواں نظر آ جائے گا, یا بہت ہی
کوئی چیز نظر آئے گی، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں، یعنی نارمل انسان کے. لیکن جو خواب دوسرے ہوتے ہیں عام، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بازار میں آپ گھوم رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور آپ سامان خریدنے گئے، آپ نے گھر میں کھانا پکایا، آپ سے لوگ ملنے آ گئے، آپ دعوت میں چلے گئے، یعنی یہ نارمل فنکشننگ خواب. جسمانی انسان طور پہ انسان کتنا متاثر ہوتا ہے، جسمانی افعال پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ جسمانی طور پہ دیکھیں متاثر ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب ریپیٹڈلی، جیسے میں آپ کو اب تو بہت ہی یہ کامن ہے کہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اس کے اندر انکنٹرول خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ریپیٹڈلی سیم قسم کے آ رہے ہوتے ہیں جن حادثات سے وہ گزرا ہوتا ہے، اور وہ چاہے بھی تو وہ ان کو روک نہیں پکتا. اور بعض جسے کہتے ہیں نا ڈے ڈریمنگ، ایسی فلیش بیکس ہوتی ہیں، دن میں بھی وہی کیفیت کے خواب بار بار ہوتے ہیں. اچھا، سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چیز آ جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ بنیاد سے نہیں چلتے بلکہ کیفیات سے بنیاد پہ جاتے ہیں الٹا. تو جو کیفیات نظر آتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جب اس کیفیت کے بعد اس طرح سے خواب لوگوں کو بار بار آ رہے ہیں، ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے بار بار، جو دن میں بھی ڈے ڈریمنگ ہو رہی ہے، رات کو بھی نہیں، اس کو وہ خواب آ رہے ہیں جس سے وہ ڈر کے بھی اٹھ جاتے ہیں، اس کا کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کیفیت، اس کا مطلب ہے اگر کسی کی زندگی میں بار بار سب لاشعوری طور پہ حادثات ہوں تو ان کی ذہنی کیفیت یہ ہوگی، تو اس کو وہ پھر جنرلائز کر دیتے ہیں کہ ذہنی کیفیت اور ذہنی چیزوں کے اثرات انسان پہ پڑتے ہیں جس سے اس کو بار بار خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور خوابوں میں بھی جیسے REM سلیپ کا جو خواب ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی بعض لوگوں کو اتنا اسٹرانگ REM سلیپ میں خواب آتے ہیں کہ جو لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں ان کا دل بھی سنبھال نہیں پاتا اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو لوگ، بہت سارے لوگ جو پلنگ پہ سوتے سوتے مر جاتے ہیں، وہ عام طور سے مریض تو ہوتے ہیں دل کی بیماری کے، لیکن اتنا شدید اور شدت کا خواب دیکھتے ہیں وہ کہ اسی کے دوران ان کا دل جواب دے جاتا. تو اثرات تو بہت زیادہ پڑتے ہیں، لیکن نارملی اگر کسی سے خواب نکال دیں تو اس کے اثرات اس سے زیادہ برے پڑتے ہیں کہ وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اس کی یادداشت کام نہیں کرتی. تو دونوں پہلو ہیں. نبی اکرم نور مجسم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر یوسف عظیمی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں کیا آپ کا طریقہ کار تھا، بیان کس طرح کیا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد مسجد النبی میں عموماً تشریف فرما ہوتے، اور بعض مرتبہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ کوئی خواب کسی نے دیکھا ہے تو ان کو بیان کرنا چاہیں تو بیان کریں. تو کچھ صحابہ اگر کوئی صحابہ بتانا چاہتے، انہوں نے دیکھا ہوتا تو بتاتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کی تعبیر انہیں عطا فرماتے تھے. اس خواب کی تعبیر کو علم نبوت کا حصہ قرار دینا اس بات کی بجائے خود سب سے بڑا یعنی ایک ثبوت مل گیا کہ خواب کی ایک حقیقت ہے، خواب کا ایک مطلب ہے، اور خواب کے ذریعے انسان کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے. بالکل. اور جہاں تک نفسیات کا یا سائنس کی ریسرچ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ صحیح سمت میں ہو رہی ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن بعض نفسیات دانوں کا خواب کو بالکل کوئی اہمیت نہ دینا، یہ بات محل نظر ہے. یہ بات ذرا سوچنے کی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ چیزوں کا تعلق تو یقیناً اس طرح ہے کہ جس پہ وہ ڈیفینیشن پوری اترتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز کے 20 اجزاء ہیں اور آپ ایک ڈیفینیشن دے رہے ہیں، وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ 12 اجزاء پہ تو پوری اتر رہی ہے، تو آپ پورے 20 پہ وہ ڈیفینیشن تو نہیں لاگو کر دیں گے، نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ نیند میں دیکھی ہوئی ہر چیز اصطلاحی معنوں میں خواب نہیں ہے. جو خواب ہے اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے، اور خواب کا اثر انسان کی صحت پہ بھی پڑتا ہے، اور انسان کی شخصیت پہ بھی پڑتا ہے، اور انسان کے حالات پہ بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی، اسپیشلی ڈاکٹر یوسف عظیمی صاحب آپ کی اور ڈاکٹر سید اجمل کاظمی صاحب آپ کی، کہ آج ہمارا ٹاپک یقیناً بہت انٹرسٹنگ بھی تھا، لیکن یہ تقاضا بھی کرتا تھا کہ بہت ہی مدلل جوابات آج ہمیں چاہیے تھے، اور آپ دونوں نے بہت خوبصورت جوابات دیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی آمد کی. نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ.